عباس، اس وقت اگر بات کی جائے تو مودی کے شہر گجرات میں ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں اور جتنی تباہی مودی دیکھ چکا ہے اب تک، اس وقت آپ بھارت کی دفاعی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو صورتحال ہے مکمل طور پر پاکستان نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ دلی کے اندر پاکستان ہے، سورت کے اندر پاکستان ہے جہاں پر مودی کا شہر ہے، گجرات، وہاں پر پاکستان پہنچ چکا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا 2-3 گھنٹے کی پاکستان کی ایکٹیویٹیز اور پاکستان نے جس طرح سٹرائک کیا ہے آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو بالکل کلیئر نظر آئے گا کہ یہ دم دبا کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ ڈرپوک قوم ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آئی پی ایل ابھی تو کوئی پٹاخہ بجا ہی نہیں تھا وہاں پہ اور گراؤنڈ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، یہ صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ گرجنے والے ہیں، برسے ہم ہیں ان کے اوپر۔ اور ان کو ایک بار نظر آ گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2-3 گھنٹے کی اگر آپ پاکستانی فورسز کی کارروائی دیکھیں تو ہم نے انڈیا کی کمر توڑ دی ہے۔ 3 گھنٹے سے مودی کے شہر گجرات میں پاکستان کے ڈرونز کی پروازیں کیا رہ گئی، کیا ٹیکنالوجی رہ گئی آپ کی؟ ہم تو برداشت کر رہے تھے، آپ لوگ ہمارے اوپر ڈرونز پھینک رہے تھے، ہم تو صبر کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ شاید یہ باز آ جائیں، لیکن ان ڈرپوک بزدل یہ جو قوم ہے یہ سب رات کے اندھیرے میں شیر ہوتی ہے۔ ان کو جب کوئی ٹکر کا ملتا ہے نا تو پھر یہ بھاگتے ہیں دم دبا کر۔ اب یہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کا میڈیا دیکھیں، ان سے بولا نہیں جا رہا، ابھی ان کی آوازیں بند ہو چکی ہے۔ آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سرسا ایئر فیلڈ ہم نے تباہ کر دی ان کی، کیا رہا ان کے پاس؟ یہ کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ پھر راجوڑی میں جو پاکستان میں دہشت گردی، اصل دہشت گرد یہ ہے، یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کرواتے، الزامات لگاتے ہیں لیکن ثبوت نہیں دیتے۔ اصل دہشت گرد یہ ہیں جو بنا رہے ہیں دہشت گرد، اور جس دہشت گردی کیمپ کے اوپر پاکستان نے ان کو سٹرائک دی ہے راجوڑی میں، انٹیلیجنس جو ان کا ملٹری انٹیلیجنس کا ادارہ ہے جو وہ سب کچھ پاکستان نے تباہ کر دیا ہے۔ دلی کے اندر پاکستان ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سائبر اٹیکس ہم نے ان کے کیے ہیں۔ ممبئی میں اس وقت لائٹ نہیں ہے، وہاں پر ان کا جو سسٹم ہے وہ ہم نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ ان کے کتنے سائبر حملے ہم نے روکے ہیں، الٹا ان کو پڑ گئے، کتنی ویب سائٹس ہم نے ان کی ہیک کر لی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مودی کا اپنا سسٹم ہم نے ہیک کر لیا ہے۔ یہ انڈین پرائم منسٹر ہے، یہ انڈیا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ اچھا کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہم نے ان کی وومن پائلٹ کو بھی گرفتار کیا، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن خبریں جس طرح یہ فالس خبریں دیتے تھے، ہم بڑی ذمہ داری سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہماری آرمی بھی بڑی ذمہ داری سے کارروائی کر رہی ہے۔ نہتے شہریوں کے اوپر، ان کی آبادیوں کے اوپر ہم ابھی تک کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ کیا، انہوں نے ہمارے شہروں کے اندر ڈرون گرائے، ہمیں بھی ان کے شہروں کے اندر گھس کر ان کو مارنا چاہیے۔ یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ اپنا میڈیا دیکھیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بار سبق سکھانا ہوگا۔ اگر ہم نے اس بار ان کو سپیئر کر لیا تو پھر یہ اٹھ کر آ جائیں گے کچھ عرصے بعد کہ دہشت گردی پاکستان نے کروا دی ہے۔ ونس فار آل ہمیں ان کو ان کے گھر میں گھس کر مارنا ہوگا۔ ہم ان کے گھر میں گھس چکے ہیں، بس موقع کا انتظار ہے۔ ابھی ہم لحاظ کر رہے ہیں، رک جاؤ بھارت، رک جاؤ، لیکن یہ وہ قوم ہے، یہ وہ بزدل مکار قوم ہے جو رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان کو جو جواب گزشتہ رات کے اندر دیا ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ابھی تو صبح ہو رہی ہے، ابھی تو دیکھیں کہ آگے ہونا کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری پاک فوج نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو آوازیں آئیں گی۔ اب ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی ہمارے حملوں کی تصدیق کر رہا ہے، جو تباہی ہماری آرمی نے ان کی تنصیبات کے اوپر کی ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ شکر ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایک کل تک پتہ نہیں کیا خبریں، یہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کروا دی تھی، انہوں نے پشاور پہ چڑھائی کروا دی تھی، لاہور یہ پہنچ گئے تھے، کراچی یہ پہنچ گئے تھے۔ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے کہ کل انہوں نے رات کو ٹیلی گراف سے ایک سٹوری بلڈ اپ کروائی کہ جی ان کی نیوی پہنچ گئی ہے، ان کی نیوی ہماری بارڈرز کے اوپر ہے، یہ آئیں تو صحیح، ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری نیوی ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ابھی تو ان کی آزمائش شروع ہوئی ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو پاکستانی فورسز، پاکستانی ملٹری ان کو ملیہ میٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، پاکستانی ملٹری ان کو ملیہ میٹ کر دے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نوازش علی۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ دیکھیے جو صورتحال ہے اس وقت، صبح ہوتے ہوتے بھارت پر اندھیرا چھا گیا ہے۔
یہ اندھیرا کتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نوازش علی سے۔ میں دوبارہ چلتا ہوں عباس شبیر کی جانب۔ عباس شبیر، صبح ہوتے ہوتے اندھیرا چھا گیا ہے بھارت پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاہی مزید بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ابھی تو ان کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ رات کو اصل میں دارو پیتے ہیں تو ابھی یہ ہینگ اوور میں ہوں گے۔ ابھی ان کی آنکھیں کھلیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بی جے پی کی آپ نے آفیشیل ویب سائٹ ہیک کر دی، آپ ان کے الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کے اندر پہنچ کر آپ نے اس سسٹم کو جیم کر دیا، آپ نے ان کے انٹیلیجنس کے ادارے جہاں پر یہ دہشت گرد بنا رہے تھے ان کو تباہ کر دیا، آپ ان کے شہروں کے اندر اس وقت پروازیں کر رہے ہیں 2-3 گھنٹے سے۔ کدھر ہے ان کی ٹیکنالوجی؟ میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ ان کی آنکھیں کھلیں گی، ابھی بھی یہ کسی غلط فہمی کے اندر ہے۔ یہ غلط فہمی سے نکلنا ہوگا، ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اور یہ جو دھمکیاں ہم کو لگا رہے تھے، کل آپ دیکھیں رات کو انہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر اقلیتوں پر حملہ کر دیا، انہوں نے پنجاب کے اندر میزائل گرا دیے، انہوں نے سکھوں کا قتل عام کرنا چاہا کل وہاں پر۔ اسی لیے اس وقت مودی گورنمنٹ کے ساتھ انڈیا کے بہت ساری کمیونٹیز، بہت سارے لوگ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے۔ ایون وہاں پر جو ایک اسٹیٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی ایک لیٹر کے اندر مودی کو فالس فلیگ آپریشن کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں پر یہ بندہ ظلم کر رہا ہے، یہ جمہوری انسان نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ مودی اس ملک کو جنگ کے دہانے کے اوپر لے آیا ہے، انہوں نے پہل کی ہے، انہوں نے ہمارے شہری علاقوں کو وہاں پر انہوں نے ڈرون گرائے، سٹرائکس کی۔ اب ہماری باری ہے، لیکن ابھی بھی ہم لحاظ کر رہے ہیں، ہم ان کے شہری علاقوں میں نہیں گزرے، ابھی ہم ان کی تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک 3-4 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو بہت بڑا نقصان دیا ہے۔ یہ جب اٹھیں گے، یہ نقصان کا تخمینہ لگائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے 3 ریفل مارے، SU-30 مارا، میگ مارا، ان کے ڈرونز، ان کی پوسٹیں، ان کو ہم نے سرنڈر کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بڑے جلدی، یہ مکار لوگ ہیں، یہ بڑے جلدی سرنڈر کرتے ہیں۔ ڈرپوک آدمی جو ہے وہ فوراً سرنڈر کرتا ہے، اس میں حوصلہ اور جذبہ نہیں ہوتا۔ جذبہ اور حوصلہ ہماری قوم میں، ہماری آرمی میں جذبہ ہے۔ ہم نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے تو ہمارے میں جذبہ ہو جاتا ہے، جذبہ بڑھ کر آتا ہے۔ یہ جذبہ ان میں نہیں ہے۔ یہ آپ ان کی آرمی کو دیکھیں کہ کتنی نکارہ آرمی، آپ ان کی ایئر فورس کو دیکھیں کہ کتنی نکارہ ایئر فورس، یہ اپنا ڈیفنس سسٹم بھی نہیں بچا سکے۔ ویل ڈن پاکستان آرمی۔ ہمیں اس وقت پاکستان آرمی کو، ہماری فورسز کو سلوٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم تو سب رات کو سو رہے تھے تو ہماری آرمی لڑ رہی تھی ان کے ساتھ، ان کو بتا رہی تھی ان کی اصلیت، ان کی اوقات، اور ہماری آرمی نے ان کو ان کی اوقات دکھا دی ہے۔ ان کا غرور ہم نے خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ بڑا غرور کرتے تھے ریفل طیاروں کے اوپر، بلین آف ڈالرز کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر۔ سارا انڈیا اس وقت بلاک ہے، پروازیں بند ہیں، ہر چیز ڈیڈ لاک ہے، گھروں کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم تو پھر گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہماری قوم تو باہر نکلی ہوئی ہے۔ جہاں پہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے وہاں پر سینکڑوں لوگ آ کے وہاں پر نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ان کے میڈیا کو اب وہ چیز رپورٹ کرنی چاہیے کہ وہاں کی عوام اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہے۔ وہاں کی عوام نہیں چاہ رہی کہ یہ جنگ ہو۔